لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعيش بابها فمن أراد العلم فليأت الباب. صدقت يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ایک مرتبہ پھر ہدیہ درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. پیر طریقت، واقف اسرار محبت، جانکار اسلاف، صاحب رموز و اسرار محبت حضور قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ادام اللہ فضلہ علینا وعلی جمیع المسلمین. اللہ تعالی انہوں نے بلند درجات دے توفیق میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول و منظور فرمائے. بہت ہی لاجواب اور بے مثال شخصیت اور گزشتہ زمانے میں ایک آدمی اور بہت ہی دل رکھنے والی ہستی. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند فرمائے. میرے موصل و مشفق لائق سر تکریم حضور قبلہ سجادہ نشین پیر طریقت عالم باعمل حضرت علامہ پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب بخاری چشتی دامت برکاتہ لائق سر تکریم مخدوم و محتشم جناب پیر سید محمد سلیم شاہ صاحب بخاری زندہ وجدکم. لائق سر تکریم اولاد محبوب سبحانی آل رسول پیر سید جناب اللہ شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ. جملہ سادات کرام علماء اہل سنت اور مہمان شخصیت بہت ہی مقبول و معروف شخصیت شاعر اہل سنت ثناء اللہ خان شاعر محترم جناب ظفر علی ظفر حسین ظفر فریدی سے جملہ احباب گرامی عید بزم سعید دعا فرماؤ اس نسبت کا اللہ تعالیٰ سے سارے راضی ہوئے ایسا راضی ہوئے کہ پھر ناراض نہ ہوئے.
جتنا پیر مجاہد حسین شاہ صاحب خود جگہ عالم دین اور صاحبزادہ پیر محمد سلیم شاہ صاحب کی طرح خلافت کا بھی کوئی جواب نہیں. میں سمجھتا کہ امتحان کی نشست جہاں پہ میں چاہے طالب علم کو ملا کے دو چار لفظ سنانے کا موقع بخشا ہے. سبحان اللہ فرماؤ میرا تمہید تھوڑی جی مشکل پیش آسی کا باز کرنا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب خطاب بہت کم کرے دے ہیں. جڑا جتنا جان دے وہ اتنا چپ رہے. انہوں عرض کی تھی سرکار کے میلاد پاک تھے خطاب فرماؤ. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھی اور گفتگو شروع فرما دی تھی. انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام اللہ اس کے اندر رکھا ہے اور بسم اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکار کا نام بھی بیان فرمایا. آپ نے نام دی پہلی سکت تو گفتگو کا آغاز فرمایا. علم نام دی فرمایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف. تو اب کسی مشکل پانے والا ارادہ نہیں. جس ہستی کا ذکر ہے وہ مشکل کشا ہے. صرف بیان کرنا مقصود ہے. ہر پامانی لفظ کلمہ ہوتا ہے. کلمہ صرف طرح قسم ہے. جلے کوئی شخص پامانی یاد کرے تو ترے چیزاں ہو سکتے. یا وہ کسی کا ناچے سی یا کسی کام کا ذکر کرے سی یا وہ حرف ہو سکتے. جلے وہ بولے یا کہیں نہ ناچے سی یا کوئی کام ہو سی یا حرف ہو سی. اللہ نے فرمایا کہ ترے قسم ہے نام وچ ابتدائی شدہ نام ہے. اس لیے بنیاد پر گفتگو فرمائی. اسم مسند بھی ہے اور مسند الہ بھی ہے. فعل مسند ہے پر مسند الہ نہیں. اور حرف کلا کچھ نہیں. کہیں نہ رل بنے تو کچھ پڑھ بنے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اللہ حضرت نے اس نامی بحث کو علم کلام میں منتقل کر کے فرمایا ساری دنیا نے کافر حرف ہیں کیونکہ وہ اجر کسی نال ملنے نہیں. ساری دنیا نے کافر حرف ہیں بیکار ہے. اور ساری دنیا نے مسلمان مومن انبیاء اور رسول یہ تمام فعل اور صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں. اور اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ فرمایا کہ صرف حضور کی ہستی اس میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تو پہلے اسم لا کے ساری دنیا کو سمجھا چھوڑا ہے. نہیں ملتا اللہ اس وقت تک جب تک محمد مصطفیٰ نہ ملے. میں تو خاصی زحمت دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تو پہلے اسم لا کے اپنے محبوب دے ذات اقدس کی طرف اسم کو بیان کر کے اشارہ کی دس تاکہ سمجھنے والے سمجھ گئے جی اللہ کو ملن کا شوق ہے اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا فیض پاؤنا ہے تو پہلے اسم سے آنا ضروری ہے. اور اسم تو پہلے اللہ نے پاک بولا ہے. صاحب تفسیر کبیر
فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر جڑی پہلے پا ہے، فرمایا سرکار مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین تو گن کے آخر تک اس سورت کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ فرمایا حرف با ہے، اور بعد تلے جڑا نقطہ ہے سرکار علی پاک فرمایا انا نقطہ تو تحت البا، اس بعد تلے جڑا نقطہ ہے وہ میں سونے نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہوں، علی دا دروازہ ہے، علم دا شہر سرکار علی دروازہ ہے، اور بسم اللہ بھی بعد نقطے کو سرکار علی پاک نے فرمایا انا نقطہ تو تحت البا، یہ تو معلوم ہونا ہے علم دا دروازہ بھی پاک علی مرتضی ہے، قرآن دا دروازہ بھی پاک علی مرتضی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تو پہلے اسم یہ معلوم ہو گیا کہ سرکار کو بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں، اور اس کو پہلے بعد آپ کے واضح کر دیتا گیا کہ اگر کہیں مصطفیٰ تک پہنچنا ہوئے تو پہلے علی تک پہنچے۔ سبحان اللہ تو کوئی اجازت ہے، ہر علم اسی دروازے دکھایا تمام علم نحو خود جس میں اہل عرب اور جاہل غلطی کرنا ہے تے غلطی ناقابل برداشت ہے عربی کے اندر، خود سلمان بن عبد الملک عربی گھرانے سے پیدا ہوا، ایک شخص شکایت کرنا انہیں ہم کہتے ہیں کہ ظالم علیہ خطلی کہ میرے داماد نے میرے اوپر ظلم کیا، تو یہ پوچھنا آئی کہ من خطن کا تیرا داماد کون ہے؟ ایک ابو بولے من خطن کا تیرا خطنہ کہتی ہے، وہ آگے کہیں حجام کی نام سے جاتے بیٹھے سبحان اللہ، اگلے جملے سے اس کو بات کے غلطی کی تھی، وہ شکایت کرے وہ لاجا ہوتا ہے داماد نام میں نپٹ گرسا عربی نام تم سے ہی بیٹھ بن گئے، توجہ ہے خود عربی زبان اہل عرب کو مشکلات اولین دور میں مشکل پیدا تھی بڑھ گئی، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زندگی سرکار اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست فرماؤ، کہ آپ نے سرکار مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ نے فرمایا کہ سونا عربی زبان واسطے کچھ کرو، آپ نے اپنے شاگرد ابو نصرت دولی کو سجا، وہ سنگل ایک جملہ فرمایا کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب کل مضاف الیہ مجرور، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر منصوب ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، اور ہر مضاف الیہ مجرور ہے، یہ جملہ فرما کے وہ فرمایا ان علی ھذا اللہ، اسی راستے پہ چل، اس سے پہلے وجود کے علم کوئی نہیں تھا، آپ نے فرمایا ان علی ھذا اللہ، اسی راستے پہ، راستے واسطے لفظ استعمال فرمایا نحو، اس علم کا نام نحو رکھی چاہتے بیٹھے ہو جائے، اور وہ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے ہیں کہ مولوی وہ ہے جے کو دو علم آگئے، ایک علم نحو یا اصول فقہ، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں جے کو نحو اور اصول فقہ آگئے وہ آگئے، ہر علم اسی دروازے تو نصیب ہے، اگر میں آ کر کے ریاضی قدرت کی زبان ہے تو یہ گال غلط نہ ہو سکے، ریاضی قدرت کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرار قدرت کو، رموز قدرت کو جب اعداد و شمار بیان فرمائے اس میں ایک ذرا ریاضی ہے، کچھ علم دشمن پیدا ہو گیا، ہر خیر دا وارث مومن ہے، ہر علم دا وارث مومن ہے، ہر بھلائی دا وارث مومن ہے، جو خیر ہے اس دا وارث اہل ایمان ہے، اور جو شر ہے وہ سارا سرمایہ نہیں، وہ کسی بہن ہے۔
ریاض کا ایک خاص چیپٹر ہے الجبرا. سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک مسئلہ پیش ہے. ترائے بندے ہی ستارہ اٹھن ستارہ اٹھانے جو ایک عقدہ مالک ہے، ایک تہائی دا حصہ دار ہے اور ایک دا ایک نامہ حصہ. وہ آدھے اٹھ ویچڑے نہ پوے کوہڑے نہ پوے جے اٹھ ساکو مل وجہ تقسیم ہو وجہ ستارہ اٹھ ہو وجہ انہاں جو کہیں دا حصہ نہیں نکلتا. ایک آدھے ایک تہائی ہے، ایک دا نامہ حصہ اٹھ ستارہ اس ستارہ اٹھائے جو ملے جو کہیں دا حصہ نہیں نکلتا. ایک وہ آدھے آپ بڑھ دے آپ نے فرمایا بیت المال جو اٹھ کھولو انہاں ستارہ کو 18 کر. یہ ستارہ ہو گئے 18. جن نے ستارہ 18 تھے آپ نے فرمایا ہوں آدھا نہ اٹھے کر آپ نو تقسیم کرو 9 نہ 18. فرمایا نے کو 9 اٹھ کھول دے. ایک وہ آگے نے فرمایا تہائی علم اٹھے 3 18 انہیں بڑھ دیا 6. فرمایا نے ایک کو 6 اٹھ کھول دے. 9 تے 6 کتنے تھا تمہاری شکایت رہتی ہے 9 تے 6 کتنے 15. فرمایا نے ہوں 9 حصے نہ 9 توڑے 18. فرمایا 2 اٹھی کھول دے. 15 تے 2 کتنے تھی گئے 17. آپ نے فرمایا سارا کچھ بنا بات کرو. یہ علم الجبرا کی بنیاد ہے کہ جڑا پہلا عدد تو سب فرض کر رہے ہو جڑا ایکس فرض کر رہے ہو وہ 18 اٹھ انہاں ستارہ شامل کر کے انہاں 3 حصے کٹ کے اپنا اٹھ بنا کلامن ایک عدد الجبرا چاہتے ہیں علم دوست ہوئے خیر پسند ہوئے شامی تو نہ لگ سکتے. ایک مسئلہ پیش ہو. ایک خاتون ہے 6 ماہ بعد انہیں بچہ پیدا ہوا 6 ماہ شادی ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس خاتون دی صدا موت ہے رجل صدا موت. انہاں جیس حضرت مولانا پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے نشان آپ نے فرمایا نہیں یہ رائے قرآن مجید کے خلاف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جج نہ جنہیں قرآن مجید کے خلاف فیصلہ ہوئے تے بلا ڈٹ بنے. اور خطا نہیں حضرت عمر بن خطاب نے خطا وہ ہوتی ہے کہ اگر غلط فیصلے کو نافذ کر دے گا. سبحان اللہ. پورے اختلاف ہے ایک رائے قرآن مجید کے خلاف ہے ایک رائے قرآن مجید کے حق کی چاہیے. جن رائے خلاف ہوئی وہ اپنی رائے واپس کی دی اور رائے مسلم میں فیصلہ اسی میں ہو گئے جن رائے قرآن مجید کے تابع ہے. سرکار علی پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید نے فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا کہ عورت کی مدت حمل اور مدت رضاع دودھ پلاون کی مدت 30 مہینے 30 شہرا 30 مہینے. اور وہی جگہ سے اللہ نے رضاع کی مدت کو الگ بیان فرمایا. تو سے اجازت دو میں آیت شروع تو پڑھ چھوڑا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اسے انسان کو حکم فرمائے اپنے والدین کا اچھا سلوک رکھے. سبحان اللہ. میں تو کہ اجازت دن کی آیت پڑھی ہے ہم کو سے چپ کر گئے. سبحان اللہ. تحفت میں نصیحت کوئی نہیں کرتے تو آپ سمجھتے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حملته امه کرہا ووضعته کرہا. انہیں ماں نے ان کو بہت تکلیف نال اٹھائی رکھا ہے بہت تکلیف نال ان کو جنم دیتا ہے. وحمله وفصاله 30 شہرا انہیں مدت حمل اور مدت رضاع نطفہ کی عمر کل ملا کے 30 مہینے. اے مقام تے اللہ نے نطفہ کی مدت کو الگ فرمایا. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. ماں کو چاہیے کہ 2 سال پورے اپنے بالک کو نطفہ پلاویں 2 سال پورے نطفہ پلاویں. لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ اگر پورا پلاونا چاہتی ہے ماں تے شریعت نے فرض نہیں کی دودھ پلاونا. یہ ماں کی شفقت ہے کہ وہ بالک کو دودھ پلے. 3 مہینے ہے حمل اور
مدت حمل میں سے 6 مہینے. قرآن مجید نے کسی خاتون واسطے کم از کم مدت حمل 6 ماہ بیان کی تھی. کم از کم مدت حمل 6 مہینے. حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نے فرمائے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہوئے اور عورت سے سوال نہ ہو سی. قرآن نے انہوں نے حلالی ہے ایک اس سزا نہ لیتی ویسی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو لیتا. میں کہ فاروق اعظم جو تسا فرمائے سچ فرمائے. تولا اپنا جذبہ محبت ہے، تولا خلوص ہے، اور تولا اور اہل بیت کا یہ آپس کا معاملہ ہے اور صحیح مان رکھتے ہیں کہ سوائے رحم اور پیار اور شفقت سے اس تو علاوہ کچھ نہیں. یقیناً تسا اسی محبت کا اظہار فرمائے. تولا فرمان کہ اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو لیتا. میں یہ آخنا چاہتا اگر علی نہ ہوتا امت ہلاک ہو لیتا. اور سرکار عمر بن خطاب نے دعا مانگی اے اللہ عمر کو اس مشکل تو بچا جب وہ حل کرنے واسطے علی نہ ہوئے. میرا سوال ہے درد مندی اور دل سوزی کا کہ جس خاتون کے خلاف فیصلہ ہوئے وہ خاتون کوئی خاص عورت نہیں تھا. سبحان جس کے خلاف رائے ہوئی ہے وہ عورت اسلام کی عام عورت ہے. اس حد تک خاص ہے کہ کلمہ پڑھتی ہے جب اس کے خلاف رائے ہوئی ہے. سرکار علی پاک گھر نہیں بیٹھے، چپ نہیں بیٹھے. ابھی مسئلہ نہیں پہنچا بھئی قرآن مجید کے خلاف رائے ہوئی ہے. سبحان قرآن مجید کے خلاف رائے ہوئی ہے. اس رائے سے فیصلہ نافذ نہیں کیتا، رائے بیان ہوئی ہے. سرکار علی پاک آ گیا، چپ نہیں بیٹھے کہ قرآن کے خلاف رائے ہو گئے. علی چپ رہے. فرمایا قرآن کے خلاف رائے ہو سی علی بولے سی، علی کے خلاف رائے ہو سی قرآن بولے سی. چونکہ القرآن ما علی و علی جو ما القرآن طے شدہ فیصلہ ہے. پھر میں درد مندی اور دل سوزی نال دانشورہ نے حضور عرض کرنا چاہتا نبی دے گھرانے دی عظمت دی شک نہیں، صحابہ کرام دی خدمت دی شک نہیں. جڑی پاک بی بی بطول زہرا سیدہ کائنات مخدومہ کونین جن دی اولاد کا اولاد ہے، انہوں نے اولاد دے غلام بہلول دانا جیسے نوکر امتی جنت بنے دے ہوئے. جن پترہ دے نوکر جنت بنے دے ہوئے. انہوں نے امی دنیا کا باغ مانگ نہیں سکتی. جڑا ابو بکر صدیق گھر دے کندھاں تے ہاتھ پھیر کے سوئی نہیں رہن دے گا، او ابو بکر صدیق نبی دی بیٹی دا باغ کھس نہیں سکتا. قرآن مجید دا ہی فیصلہ قرآن دی آیت کے خلاف ایک عورت کے خلاف رائے ہوئے علی چپ نہیں بہتا. بیوی کے خلاف فیصلہ ہوئے، قرآن کے خلاف فیصلہ ہوئے علی گھر بہ نہیں سکتا. روایت وضع شدہ ہے کھڑیا ہویا مصنوعی گالی کر کے امت انتشار اور فساد نہ پاؤ. نبی نے گھرانے دی عظمت کی شک نہیں، صحابہ کرام دی خدمت کی. سوال ہے کہ جس روایت میں انتشار ہے وہ راوی کون ہے؟ میرا سوال ہے وہ راوی کون ہے؟ عزیزان من میری گزارش ہے کہ واقعہ ہوئے احسان بردہ کہ راوی بھی احسان بردہ ہو سکے. جھگڑا ہوئے ڈٹ ملا بھی دیکھا ہے پہلے تو گواہی ڈٹ دے سکتے یا اپنا دیتا دے ہمسائے دے سکتے یا پھر شہر والے دے سکتے. العیاذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جس روایت سے انتشار ہے کیا انہیں راوی اہل بیت ہیں؟ پاک علی، پاک حسن، پاک حسین یا انہوں نے اولاد افضال نہیں. چلو یہ راوی نہیں، کیا انہوں نے راوی حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی ذوالنورین یا عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبان بن عثمان؟ چلو یہ بھی نہیں. طلحہ زبیر سعد سعید، ابو عبیدہ جرح، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، مقداد، ابو ذر، انس، سلمان؟ چلو یہ بھی راوی نہیں. راوی کا تعلق مدینہ نال ہی نہیں. عطیہ اور اس کا استاد قذاب
جناب جو بیٹھے ہو کھڑے واسطے پھر اس روایت کو من کے میں اتنا کمزور اور نامحکم عقیدہ رکھا اپنے نبی کے گھر کے بارے قطعا ممکن ہی نہیں. ان کی عادت ہے امتی شان بنے دے قلعہ تسلیم نہیں کرے. تو سچ آپ کے زبان اللہ کو نظر آ کیونکہ وقت اتنا کسی مسئلے کی طرف ہی لوٹ کے آنا مسئلہ ایک مسئلہ پیش ہوئے میرے مرشد پاک علی دی بارگاہ کرم اللہ تعالی وجہ کریم. اب کہ ایک بندے آج کتنے سونا میں ایک جانور پالا ہے یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ بکرا یا کتا ہے. آپ فرمائے یہ تو کوئی مشکل نہیں بولی سنی تھی اگر وہ بھونک دے تو کتا ہے. تقریر میرے ذمہ سبحان اللہ میرے بلا بحث کریں. فرمائے کہ بولی سن اگر وہ بھونک دے تو کتا ہے اگر پاک دے تو بکرا ہے. وہ کہ سونا عجیب جانور ہے کہیں میرے بھونک دے کہیں میرے پاک دے سب لڑ یہ عجیب جانور ہے جنہیں کہیں میرے بھونک دے کہیں میرے پاک دے. ایک بولی بولے رہا یا بتھو ہا یا ٹھکو ہا. آپ نے فرمایا تو نے بخار کھا اگر کھاوے تو بکرا ہے اگر بناوے تو کتا ہے. وہ کہ سونا میں تو عرض کیجئے عجیب جانور ہے کہیں میں نے کھانا ہے. آپ نے فرمایا انہیں کرتے کو پانی اگر پینے تو بکرا ہے اگر لگے تو کتا ہے. وہ کہ سونا کہیں میں نے پی دے کہیں میں نے لگے دے. آپ نے فرمایا میں دنیا میں کر پورا پہاڑ دے اگر لتا کٹھیا کر کے لائے تب وہ بکرا ہے اگر مالک جو پیر کر بیٹھا کتا ہے. وہ کہ سونا کہیں میں نے کٹھیا کر باندھے کہیں میں نے دکھیر باندھے. علی پاک آئے چلا دے فرمایا نہیں میں کر کو چھری چاہ دی گردن تے چھری پھیر اگر اوجھڑی ہوے تو بکرا ہے اگر اوجھڑی نہ ہوے تو کتا ہے. مسئلہ تو وہ ہے جڑا میرے مرشد علی پاک نے بیان فرمایا. مگر کمال علم علی یہ ہے کسی کو آخنا کچھ نہیں صرف مسئلے کی حد تک ہے. سرکار علی پاک واضح کر چھوڑے جڑے عجیب جانور ہوئے سمجھ نہ ہوئے انہوں نے علاج چھری تو سوا کوئی نہیں. دروازے تھے فمن اراد العلم فلیا فی الباب جب علم چاہیے ہو اسی دروازے تھے. اچھا ایک گل میں اپنی گفتگو محکم کرنے واسطے آپ سے کرنا ضروری ہے. وہ ایک سرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل ہے. یہ دنیا کا سب تو بڑا جھوٹا ہے کوڑا ہے بلا پیسے گن کے کھا رہے ہیں حرام خور بھی ہے چھوٹا بھی ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے کرے آدھا کرے ابو بکر اگر کوئی آنکھیں کہ رات تھی تو میں آسمان نے بات کیا میں مان لایا تاجر میرے دروازے سے کنڈی کے بچ تاری ہے پانی نحو خراب ہے اور بستر حرارت موجود ہے کیا تو سے انسان کو مان رہے سو سر میں نے اکھا لگا دیں توجہ فرمائے سے تو سنی آپ نے فرمایا اکھا لگا پھر تاڑی بات کیا دے ایک آن پتہ ہے کیا کی تھی اس ہستی نے کی تھی جیدی خاطر اپنے بال بچے قربان کرنے کو جا رہے انہوں فرمائے کہ میں گیا واپس آ جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمائے میرا محبوب گیا بھی ہے اور آیا بھی ہے. توجہ میری گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث جس بندے کے سنی ہے وہ مجھے جھوٹا رامی کوئی کوئی نہیں.
بندے روایت کی ہے وہ زمین کا سب تو بڑا جھوٹا ہے، سب تو بڑے جھوٹے شخص نے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیر نہیں کی، فرمایا میرا نبی دیا بھی ہے اور آیا بھی ہے، سونا یہ بندے جھوٹا ہے، راوی جھوٹا ہے، سب تو بڑا جھوٹا ہے پورے زمین کا۔ تو سیدی گالتے سونے دے بارے آپ دے کے گئے بھی ہی رہے بھی ایندی بن گئے ہو۔ فرمایا میں مومن دا کم میں نبی دی شان آنے پر راوی نہیں دیتا، آئے آئے صحیح ہوئے یا کمی ہوئے شان مننی ہوئے جیسے شان منے دے۔ رسائی راویہ تک نہیں، خواص علماء بھی اس مسئلے کی پریشانی کا شکار ہے۔ اسماء و رجال کی بحث مشکل ترین بحث ہے، اس تک رسائی علم والے بھی محدود ہے۔ میں انتہی معذرت تھا اور یقیناً پختہ عالم راسخون فی العلم روز قیامت تک موجود راسخ انہوں نے عظمت کو سلام اصل طالب علم ایسا کچھ نہیں، اس بحث تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن ایک پیمانہ تھا تیرے کول ہے۔ جب کوئی نبی دی شان بیان کرے شک نہ کرے، جب کوئی گلا کرے پاک نہ کرے، گال کو یقین میں محکم رکھ، محمد شان والا ہے، انہاں گھرانہ بھی شان والا ہے، انہاں دے صحابہ بھی شان والا ہے۔ جڑا شان بیان کرے آمنا و صدقنا، جڑا گلا کرے سمجھ گئے یا چھوٹا ہے یا کہیں کوڑے دے آنکھیں لگ گئے، اصل نبی دے گھرانہ دی شان بنے دے ہیں، شان بنے دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میری حاضری کو قبول و منظور فرماوے، شرف قبولیت عطا فرماوے۔ اچھا پڑھ بیٹھا میں سمجھے گا کیونکہ میں دانستہ کھڑی ہتھے رکھتا ہوں۔ تو سبحان اللہ کون ہے؟ اور سوالی ہے اقبالہ نے روٹی چاہیے، دروازے پہ آ گئے، لنگر تقسیم ہو چکا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ایک کوئی سی دروازے تھے کسی نے گنوان جتنا ایک کو بچہ واسطے روٹی مل کو ہے، سلمان تیرے وقت سے سوالی قرآن لائے نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے دروازے سے حاضر ہے، سیدہ کائنات مخدوم ہے کون ہے۔ سلمان دی آمد کو سمجھ دیا چونکہ یہ دال سبزی گن کے آمد والا نام ہے۔ دروازے سے سلمان دی آمد تھے بی بی پاک فرمائے سلمان کیا گال ہے؟ عرض کیجئے ایک شخص سے جنہیں بات رکھے کچھ کیا مسئلے ہوتی چاہیے تو میں کو معلوم ہے لنگر تقسیم ہو چکا ہے۔ سرکار فرمائے کہیں در پہ گنون میں ہی کوئی در جاؤں گا ہی کوئی گھر جاؤں گا۔ بھوکے دی قدر اسی دروازے دے تھوڑے کھاؤں دے روڈ نہیں، میں تے اج بھی علی پاک دے دروازے تے بیٹھا جب خیرات ملسی کھاؤں ملسی۔ جنم سوالی کو فرمائے دے کہ تو گھنا دے دے بی بی پاک کو عرض کی دے سوالی ہے میں ایک کس در پہ گن بنا۔ سلمان نبیہ در جان دے نبیہ گھر جان دے۔ بی بی پاک نے گھر تو نگاہ فرمائی سارا لنگر بٹیک چکا ہے، ایک چادر ہے شام والی جنہی کائنات کے سلطان نے بخشی ہے، ایک چیز ابے دی نشانی والی چادر ہے۔ سوالی دی قدر سمجھو چادر کو تھیلے کھاتے ہیں، تھیلے کو کاٹ دیتی ہیں جب تک واقعہ مکمل نہ تھی میں کسی شبہ کا شکار نہیں تھی میں تیلے تھیلا سلمان فارسی کو بتاتے ہیں۔ سلمان پوچھا کیا گا ہے کیا چیز ہے؟ فرمائے نے قیمتی چادر ہے، پرانی چیزہ کا خریدار بازار شرطوں یہودی او کو کھائے جائز قیمت لیسی اصل سوالی دی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ سلمان رو کے عرض کی ہے میرے کمرے ہاتھ لڑکھڑاتے قدم میں بازار کی میں بندہ شہزادی فرمائے سارا حکم ہے دیکھو بننا پوچھنا اکھر رسول اللہ تھیل رو کے آنے گڑا 120 سال عمرے میری ان دے بالا چاندی ہی چاندی ہے۔ اگر میں ہوں وک سکتا ہونا بازار بن کے اپنا سودا کرے دا
شہنشاہ رسول دی پاک بیٹی دی چادر دیکھو بازار میں لڑنی پوتی جنرل مالک کا حکم تھی ملے نوکر واسطے کوئی چارہ نہیں تھا لڑکرانے قدمہ نال شہر تک کا سفر آج بھاری ہو گئے یہ میں معلوم تھا جی میں لمبا سفر کیتا ہوئے شغل دی دکان تے پہنچے ہجوہ دی کرکر ہے تو یہودی مگر نہ قدرہ نہیں تھا آکے سی سلمان کیوں رونا کھڑے آکے سارے رومن کو چھوڑ سب رومن سوغات نصیب تھے محبوبہ دی مرضی دکھانے رکھے میں ہی چادر کھنا جاؤں اس سے نہیں بندے انہیں قیمت جائز نہ میں اصل سوالی دی مدد کرنی ہے وہ کہ میں پرانے چیزیں دا خریدار ہوں میرا اصول ہے میں پہلے مالک پوچھنا پھر سودا کھتا اگر تو سب بیچنا ہے مالک نہ نسرہ پسی فرمائنے حالات سوال کر مالک نہ پوچھ سلح نازل مسئلہ ہے اس شمول نے آکھے یہودی آکھر لگے سلمان اگر نہیں بیچنی اگر تیرا بیچن والا ارادہ میں اس وقت تک نہیں پھرتا جب تک پرانی شہد مالک معلوم نہ ہوئے کل کوئی دعویٰ کرے کہ میں رس سکا میں ایک شہد خرید کی تھی آپ رو کے فرمائے بل پوچھنا چاہتا ہے تو بل ضرور سن ایک چادر ہے نبیہ دے سلطان دی بیٹی تھی سوالی دروازہ تو خالی بنگے انہوں نے خیرت کو گوارا نہیں تھا انہیں چادر میں کو بخشیے جتا بیٹھا ہی شمول اٹھی کھڑے آدھے سلمان ذرا ٹھہر میں اپنے گھر تک تھی جاؤں گھر پہنچے جمع شدہ پونجی خزانہ کھولے چابی چاہ کے تالے کھول کے خزانہ دی گھڑی ہوتی ہے باہر نکلنے لگے گھر والی نے نظر پئیس رو کے آنے اپنے زیور لہا دے بیٹی دے گلو بند تے دید پئیس آکس اے گلو بند بھی لہا دے چلے بیٹی دا ہاتھ چاہ کے تے بند کر کے گھڑی ٹوڑن لگے گھر والی آکے نہ ہاتھ رک دیئے نہ تیرے قدم رک دے نہ سیکھ مک دیئے خزانے جاتی میں نے نہیں بھی طلب گارے رو نہیں بتے کس پریشانی چھے رو کے آدھے سخی سنے کا بہت تھا مگر سخی نٹھے آئی تک ایسا کوئی نہیں فرمایا ہو کھرانا جنہی خاطر ساری کائنات مومن اپنی جان لٹے در انہوں نے پاک بیٹھی دی چادر ایک سوالی دی خاطر بازار آوے میں بہت گناہگارا سخی سنے تھا ہوں پر سخی نٹھے آنی میں چاہتا کہ چادر دا خریدار تھا نہیں لیکن اس چادر دی تعظیم کر کے میں بھی اپنے گناہ بخشوا ہونا سامان دی گھڑی جا کے جنب بازار دے اندر پہنچے شمعون دکان دے شمعون اپنی دکان دے پہنچے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہن اکھا چمک دیا ہن امرو رخصار روشن ہے ہنجوہ دی کرکر ہے داری تاکی دی کھڑے ہن دامن گیلا ہو چکا ہے چولا پسائی کھڑے ہن عشق رسول نہ مکہ اپنائے جمال شمعون پہنچے پہنچ کے سامان رکھے رو کے آکھر لگے سلمان اگر میرے کو لوں شاہی خزانے دیا کنجیاں ہو گیا تے آج وہ خزانہ بھی سونے نبی دی پاک بیٹی دے قدمہ حاضر ہوگا لیکن میرے کو جو کچھ ہے میں وہ سب کچھ چاہیا سونے نبی دی بیٹی کو میں شمعون کو لگار دی طرف ہوں ایک درخواست کرا ہے کہ ان کو قبول فرماویں اور شمعون دے گناہ ہمیں بخشش واسطے دعا فرماویں سرکار سلمان فارسی نے جنہیں خزانہ دی گھڑی وصول فرمائی کم نے ہاتھ فرمال تھیلا لدھاگن کی کوشش کی تھی پیچھا ہاتھ کیا ہے میرے ناپاک ہاتھ اس تھیلے نال بس نہیں ہو سکتے میرے ناپاک ہاتھ کی تھا اس تھیلے کی حضمت کی تھا میں چادر دا خریدار نہیں چادر دی آمد دے تعظیم کی دیئے سلطان انبیاء دی پاک بیٹھی دی چادر دی تعظیم کرے وجہ جہنم غیرت ربوبیت کو گوارا نہیں ہاں مالک الملک نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو بنو میں شمعون کو ایمان بخشے جنت بھی بخشیے قیامت تک دے لوگوں کو معلوم ہو بنے سچے لالا عدم کرن کمار جلدی ہماری شک دے جاتا سخت جملہ کا اپنا معمول بھی نہیں اپنی روش بھی نہیں اور پھر آسان زہر محبت بڑھانے والی جگہ ہے میں صرف اتنی درخواست کرے سب علم و دانش کے نشے دار نہ چھوڑ رہے مطلب مارے اپنے
بات کر اگر سلمان دے آنسو خشک نہیں تھے شمعون رولا کھڑا واہ اہل بیت جے کوئی نہ دے محبت نصیب ہو بنے وہ کوئی غریب نہیں آ سکتا میں پوچھے شمعون کے تو تے یہودی ہاں تے تو کیا تھا کس نبی نے گھر کی سناڑ واسطے ضروری نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھنا ہوئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر زندہ ہوئے کلمہ نصیب ہوئے ضمیر نہ مر گیا ہوئے میں کہا مکھاؤں نہیں تو عدم توجہ آڑے میں ہوتی میں آخر ضمیر زندہ ہوئے آسونا شمل سلمان ٹنڈا لکھا ہے رو کے آتے ہیں میں کو کلمتیں پڑھنی پڑھیں محروم محروم ایمان تے نہ کلمہ اتنا پڑھے سامان چاہ کے سلمان پہنچے بی بی بات فرمائے سامان دی اہل بیت کو لوٹ نہیں سوالی دیو چاہ بنے ہونا کم ہو گئے سوالی نے تکلی لکھی ہے آدھے میں تے روٹی منگی چاندی ہم واسطے داڑے منگے ہیں یہ تو اتنا خزانہ ہے میرے نسلہ رکھنے سلمان فرمائے اتنا دیور والے یہ بھی پوچھ گئے کہ کہنے کو برتن کتنا ہے سوالی ہونا شاہد ہے سوالی بڑھ فرمائے چاول انہا دی نیت ہے انہا بڑھ میں نہیں چھوڑے دیں انہا دی مرضی جیوے نوازش کریں سوالی یاد ہے جنہاں دی سخاوت ایسی ہوئے انہاں دا دین کیسا ہو سکتا ایمان رکھ عالمی نہیں نہ حشری چیوے میں کوئی نصیحت نہیں کرنا چاہتا میرے کو لفظ بھی کوئی نہیں گفتگو اپنی منزل کو پہنچی دوستان عزیز میرا نبی سب تو اچھی شان والا تمام انبیاء دے گھرانے سرکار دے گھرانے جیسا کسی دے گھرانا نہیں تمام انبیاء دے صحابہ کرام جو سرکار دے صحابہ کرام جیسے کسی دے صحابہ نہیں حضور دی امت جیسی کوئی امت نہیں اللہ تعالیٰ اس آستان کو تا قیامت سلامت رکھے آباد و شاد رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین